بہت بڑے بابا ہیں جو ٹوتھ پیسٹ بیچتے ہیں اور کیا ہے منجن بیچتے ہیں، سانس لینے کا طریقہ سکھاتے ہیں. وہ کہیں پر منتر پڑھ رہے تھے، اپنے آپ کو برہمن ظاہر کر رہے تھے، اور کرتے کرتے انہوں نے بول دیا کہ میں یہ OBC والے فلاں ایسے ہیں، ان کو بھی بول دیا. جب میڈیا نے یہ بزنس مین بابا کو پکڑا تو انہوں نے بولا نہیں، میں OBC کو نہیں بولا، میں OIC کو بول دیا. یہ وقت ان طاقتوں سے مقابلہ ہم کر رہے ہیں جو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں اس ملک سے، جو ہماری مسجدوں سے اداؤں کو ختم کر رہے ہیں، جو ہم کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں. غزہ کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے فلسطینیوں کے لیے دعا کریے کہ 22,000 سے زیادہ لوگ شہید مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. 21 لاکھ کی آبادی کے پاس اب پینے کا پانی نہیں ہے. کہ ہم فلسطینیوں کا ذکر کریں، ان کی تائید کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علم بہت بڑی چیز ہے، اور یہ علماء کرام ہے. آپ ان کی شان دیکھیے کہ اقتدار کسی سے چھینا جا سکتا ہے مگر علم نہیں چھینا جا سکتا. وقت کے بادشاہ بھی ہوں گے، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے سیاستدان بھی ہوں گے، مگر جہاں پر آپ کو ایک عالم دین نظر آئے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ عالم دین ہے. تو اللہ نے ان کو یہ برکت اور شان عطا کی ہے. بلکہ مثنوی شریف، حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حشر کے میدان میں ان 4 لوگوں کو کہے گا کہ ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرو. اور جب یہ 4 حضرات جنت کے دروازے پر جائیں گے تو ان میں بحث ہوگی کہ سب سے پہلے میں داخل ہوں گا. اس میں ایک حاجی ہوگا جو پورے حج کے صحیح طریقے کے، جو بتلائے ہوئی شریعت کے اصول کے مطابق حج ادا کیا. اور پھر اس میں ایک شہید ہوگا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی شہادت پیش کی. اس میں ایک عالم دین ہوگا، اور چوتھا اس میں وہ شخص ہوگا جو دولت اللہ نے اس کو دی، وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی دولت کو دین اسلام کے لیے استعمال کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجائے گا کہ آپ جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کر پہلے اس حاجی سے، اس شہید سے پوچھیں گے کہ تم کیوں جانا چاہتے جنت میں؟ پہلے تو کہے کہ وہ شہید کہے گا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا، حق کی کامیابی کے لیے، باطل کو شکست دینے کے لیے. تو میرے عزیز دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے کہاں سے سنا یہ بات؟ تو وہ شہید کہے گا کہ میں نے عالم دین سے سنا. حاجی سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے یہ کہاں سے سیکھا کہ حج صحیح طریقے سے کرنا چاہیے؟ وہ کہے گا کہ عالم دین سے سنا. پھر وہ اس شخص سے پوچھیں گے جو اپنی دولت جو اللہ نے اس کو دی، اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، مدد کرتا تھا غریبوں کی. وہ کہے گا کہ میں نے عالم دین سے سنا. تو جبرائیل علیہ السلام کہیں گے اب تم سب نے عالم دین سے سنا تو پہلا ان کا حق ہے جنت میں جانے کا. وہ عالم دین پکار کر کہے گا نہیں یا اللہ، یہ اس شخص کا حصہ ہے جس نے میرے مدرسے کی مدد کی تھی، پہلے اس کو داخل. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ علماء کرام کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہم سب پر لازم ہے. اور الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں ان ماں باپ کو جنہوں نے بڑی مشقتیں اور محنتیں اور قربانیاں دے کر اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. ایک اللہ کے رسول سے محبت، دوسرا اہل بیت سے محبت، اور تیسرا ان کو قرآن پڑھاؤ. اس لیے کہ وہ جو قرآن کے حاملین ہوں گے اس دن اللہ کے سائے میں رہیں گے، جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کی ذمہ داری ہے بشمول میرے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتروں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل و دماغ میں ڈالیں. اور وہ دل و دماغ میں ڈالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم علماؤں کی مجالس میں اپنی اولاد کو لے کر جائیں. اللہ کا ذکر جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر اپنی اولاد کو لے کر جائیں.
اور کسی ایک عالم دین نے مجھے اچھا بتایا کہ انہوں نے ایک وقت اپنے اولاد کو اپنے گھر کی چھت پر لے کر گئے اور کہا کہ دیکھو یہ چاند کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے. تو چھوٹے بچے نے کہا کہ ہاں بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے. پھر اس عالم دین نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھو یہ چاند جتنا خوبصورت ہے نا، یہ تمہارے اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے سامنے ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس عالم دین نے اپنے بچے کو بتایا کہ یہ میں جو عالم ہوں، اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہتے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھ کر بچے کو سمجھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک عالم دین اور ایک عام آدمی میں فرق یہ ہے کہ جیسا 14ویں کا چاند چمکتا ہے اور اس بادل ستارے اس سے زیادہ 14ویں کا چاند جب خوبصورت ہے وہ عالم دین. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ جب اذان سنا بچہ ان کا 4-5 سال کا تھا تو ان کے بچے نے پوچھا ابا یہ اذان کیا ہے؟ تو ان عالم دین نے اپنے اولاد کو اپنے گود میں لے کر کہا کہ یہ اذان ہم آج ہمارے کانوں میں اس لیے سن رہے ہیں کیونکہ اگر کربلا میں امام حسین نہیں جاتے تو اذانیں کبھی دنیا میں سنائی نہیں دیتی. امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا نواز رسول نے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنی اولاد کو آنے والی نسل کی حفاظت کرنا ہے. یہ جو موجودہ زمانہ ہے فتنوں کا زمانہ، یہ موجودہ زمانے میں یہ ایسے فتنے ہیں جس سے بچانا ہم تمام کی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے مسجدوں کو آباد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، اس کو مضبوط رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اپنے مدرسوں کو مدد نہیں کریں گے، حفاظت نہیں کریں گے، اور جو لوگ آج ایک سازش کے تحت یہ کہہ رہے مدرسے والے ایسے، مدرسے والے فلاں، میرے بھائی یاد رکھو اچھے اور برے کی تمیز کہاں سے پیدا ہوتی؟ مدرسوں سے پیدا ہوتی. دین کہاں سے سیکھتے ہیں؟ مدرسوں سے سیکھتے ہیں. کہاں ہم توحید کو سمجھتے ہیں؟ مدرسوں کے علماء کرام کے تعلیمات سے ہم کو سمجھایا جاتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کی، اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں. اور آج سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ان لوگوں کو یوٹیوب پر دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ گالی دیتے ہیں. ارے کیا گالی دیا دیکھو، ایک عجیب ماحول ہے. جو سب سے بدترین جس کی زبان ہوتی ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے ان کو دیکھتے ہیں. ہمارے فونوں میں آپ مسجد میں ہے جو گانا واہیات قسم کا مشہور ہو رہا ہے وہ آپ کی رنگ ٹون میں آ جاتا ہے. جس سے یہ تمام چیزیں ہم کو اسلام سے دور کرتی ہیں. یہ تمام چیزیں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کرتی ہیں. اس لیے آپ اور ہم کو یہ ضروری ہے کہ ہمیں علماء کرام کے جو بیانات ہم سنتے ہیں، ان کے مضامین پڑھتے ہیں، اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے مسجدوں کو اگر آپ آباد نہیں رکھیں گے، میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تنازع بن سکتا ہے یا میڈیا اٹھا سکتا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے. اسد الدین اویسی کا جہاں نام آتا وہاں پر تنازع ہوتا ہے آج کل. تو اب تو ایسا ہو گیا کہ ایک بابا ہے، بہت بڑے بابا ہیں جو ٹوتھ پیسٹ بیچتے ہیں اور کیا ہے منجن بیچتے ہیں، سانس لینے کا طریقہ سکھاتے ہیں. وہ کہیں پر منتر پڑھ رہے تھے، اپنے آپ کو برہمن ظاہر کر رہے تھے، اور کرتے کرتے انہوں نے بول دیا کہ میں یہ OBC والے فلاں ایسے ہیں، ان کو بھی بول دیا. جب میڈیا نے یہ بزنس مین بابا کو پکڑا تو انہوں نے بولا نہیں میں OBC کو نہیں بولا، میں OIC کو بول دیا. تو خیر یہ چلتا ہے، یہ اس سے کوئی فکر نہیں ہے. مگر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجدوں کی حفاظت کریے. موجودہ دور میں جو حکمران ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو غیر آباد کر دیا جائے، مسجدوں کی اہمیت کو کم کر کے رکھ دیا جائے، مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کی حفاظت کریں. اور قدرت ہم اور آپ سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ تم ایک مسجد کو کھو چکے، وہ تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوا تھا. اگر آپ
اگر آپ گوشت کے ناخن نہیں لیں گے تو پھر یہ تمام جو لوگ آج اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ہیں، ظالم لوگ ہیں، یہ ہماری مسجدوں پر دلچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کو مسجد سے دور کر دو پھر یہ نہتا ہو جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں اور ماں باپ، اکیلے مت جائیے مسجد کو، اپنی اولاد کو ساتھ لے کر جائیے. صرف جمعے کے دن نہیں بلکہ ہر وقت کی نماز مسجدوں میں ادا کریے. اپنے مسجدوں کو آباد رکھیے، دین اسلام پر فخر کریے، قرآن اور سنت پر عمل کریے، اپنے اختلافات کو بازو رکھیے. یہ وقت ان طاقتوں سے مقابلہ ہم کر رہے ہیں جو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں اس ملک سے، جو ہماری مسجدوں سے اذاؤں کو ختم کر رہے ہیں، جو ہم کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت میں اگر آپ اور ہم مل کر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور اللہ کی مدد آئے گی. اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ کسی اور سے اپنے دین کا کام دے گا. ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اور خاص طور سے دعاؤں میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے فلسطینیوں کے لیے دعا کریے کہ 22,000 سے زیادہ لوگ شہید مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. 21 لاکھ کی آبادی کے پاس اب پینے کا پانی نہیں ہے. بھوک اور فاقہ کشی سے مر رہے ہیں لوگ وہاں پر. اللہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا خاموش بیٹھی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو لوگ آج خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اللہ نے لازوال دولت دی ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے. مگر آج ان معصوم فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کا ذکر کریں، ان کی تائید کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں. میں پھر سے ہمارے عمومی صاحب کی اور مولانا حسان فاروقی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی ان مدرسوں کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے. نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں، پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں.